بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسین بری وجیہ اشفع لنا کیا بات یا وجیہ خیر بھگائے حسین اشفع لنا ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہ اشفع لنا سبحان اللہ. تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے محترم عمران رضوی صاحب، ان کے والد مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، سید افتخار رضوی صاحب، انہیں شامل کرتے ہوئے آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد کیجئے گا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور زور ایک حسینی صلوات دے دیں محمد و آل محمد رسول اللہ. عجل فرجهم. ہمارے محترم مزمل بھائی اصحاب امام حسین علیہ السلام پر کلام پیش کر رہے تھے. مجھے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے دو مصرے یاد آئے. اس میں ایک شبے کا جواب بھی ہے آج کل، جس کو دیکھو وقت کا حسین بنا لیتا ہے کوئی. تو کہتے ہیں کہ جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. ایک مل کے صلوات بھیجو نام حسین ابن علی علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد. پھر آگے ایک اور بیت میں لکھتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں. مائک تو یہ خالی اس کے لیے، باقی تو جو میری آواز ہے وہ آواز ہے. تھوڑا سا آپ قریب ہو جائیں. ایک جگہ ایک علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ قریب قریب ہو جائیں. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم 20-25 ہیں، آپ اکیلے، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں. لیکن یہاں گنجائش ہے نہیں کہ میں تھوڑا سا آگے آ جاؤں. آپ نے قریب آنا ہے، جتنی میری آواز آ جائے گی وہ آ جائے گی. باقی ہے کہ اس وقت میرے جو قافلے کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری طبیعت اس قسم کی ہے کہ میں جتنا بول سکوں گا آپ کی خدمت میں مولا حسین علیہ السلام کے کرم سے وہ بول دوں گا. تو کہتے ہیں کہ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، اصحاب حسین ہوں گے ایسے ہی. دیکھو یاد رکھو کربلا 61 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور یہیں پر جہاد ختم ہو گیا. بس یہ بات ذہن میں رکھنا اپنے. بات واضح ہو رہی. دیکھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے واقف ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام زخمی ہو جاتے تھے، انہیں لوگ پتھر مارتے تھے جب وہ کشتی بنا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا، ایک فرشتے کو رکھا تھا جو شام کے وقت نازل ہوتا تھا، اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے جسم سے مس کرتا تھا. تو نوح کے جسم کو شفا ملتی تھی فرشتے کے پر سے.
اللہم صلی علی. بھائی السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. اس مولا کے جوار میں ہے. تو نوح علیہ السلام کے جسم کو شفا ملتی تھی فرشتے کے پر سے، جس کے پر سے فرشتے، نہ میں جملے کو بدل کے کہوں، جب نبی کے جسم سے جسے شفا ملے، نبی کے جسم کو جس کے ذریعے سے شفا ملے، اسے فرشتہ کہتے ہیں. اور فرشتہ اپنا ٹوٹا ہوا پر لینے کے لیے جہاں ہے اسے حسین کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب فطرس آیا ہے تو وہ حسین کے جھولے سے مس ہوا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ سبیل جاری رہے. اوئے ہوئے کہ جو ذریعے حسین سے اپنے آپ کو مس کر لے، وہ فطرس کی طرح جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا لے. کائنات کے مسیحا کا نام ہے حسین. اچھا میں ایک اور جملہ کہتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. قرآن کا جو طالب علم حدیث میں آیا ہے، جو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. دین کا جو طالب علم ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اسے طالب علم کہتے ہیں. جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے، ماشاءاللہ بڑے طلبہ بھی موجود ہیں کربلا محلہ سے، جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جس سے سیکھے اس سے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے حدیث بیان کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس سے روایت کرے اسے راوی کہتے ہیں. راوی جس سے اس حدیث کو نقل کرے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں. جو نبیوں میں بھی افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں. جو رسولوں میں بھی افضل ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں. جو اولو العزم میں بھی افضل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں. ابھی اس رمضان کی بات ہے، میں ایک میڈیا چینل پہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ایک مفتی صاحب سے خاص پوچھا کہ آپ کے یہاں پر کسی بھی مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نانا نماز پڑھا رہا ہو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور نواسا اس کی پشت پر آ جائے تو آپ کے یہاں کسی کا فتویٰ ہے کہ سنت رسول ہے؟ اللہ اکبر، کہ سنت رسول ہے کہ سجدے کو طولانی کیا جائے؟ کہ نہیں، کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے، کسی مجتہد کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ سنت رسول ہے کہ سجدے میں پڑھو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ جب تک نواسا خود سے نہ اتر جائے. یہ نواسا نہیں ہے نانا کی پشت پر، یہ امامت ہے رسالت کی پشت پر. یہ ہر نواسے کا معاملہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہر نواسے کا معاملہ نہیں ہے. یہ گویا میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، یہ نواسے کے لیے سجدے کو طول نہیں ہے، یہ حسین کے لیے سجدے کو طول نہیں. میں ایک اور بات پہنچاتا ہوں، کیا ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو؟ بیٹی جب بھی آئے تو کیا باپ کے لیے کوئی مستحب ہے؟ بلکہ برعکس ہے.
بیٹی پر واجب ہے باپ کا احترام کرنا. اب میں جملہ کہتا ہوں, بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول. بی بی کی ذات پہ بلند تر قم کربلا نجف کے طلبہ تشریف فرمائے. میں جملہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے تصور سے بتائیے گا, جہاں حضور مکرم کھڑے ہوں وہاں آدم علیہ السلام کیا بیٹھے رہیں گے؟ نہیں یہ جملہ نہیں. آپ ایک تصور کریں کہ سوالہ گمبی ایک جگہ پر ہے اور حضور کسی بی بی کے احترام پہ کھڑے ہو گئے, تو کیا نوح وہاں پر بیٹھے رہیں گے؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں. کیا ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ایک نبی نہیں جس کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں, وہ ہے حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بھائی ایک مل کے صلوات بھیجو یہاں سے وہاں تک, محمد و آل محمد علیہ السلام کا. جی سبحان اللہ. تو یہ خانوادہ ہی ایسا ہے. یہ مصرے بھی آپ کی نظر کہ جب حسین پشت رسالت پر ہیں تو حضور نے سجدے کو طول دے کر ایک بات سمجھائی. سرے مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے, اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی, کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں جو نصرت نماز کی, اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی, اور جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مسجد حسین, کس منہ سے کر رہے نصیحت نماز کی. شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. جو نعرہ لگائے گا سخی حسین کے صدقے دل کی مراد پائے گا, اور کر کے پوری طاقت سے نعرہ علی. بس جو خدمت تھی الحمدللہ وہ میں اس تذبذب میں تھا کہ پتہ نہیں آواز کی وجہ سے کتنی آواز آپ تک پہنچ پائے, لیکن حسین جسے پہنچانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ نام ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کرم ہے. 2 آیتیں پڑھتا ہوں سورہ نور سے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات, اس کے نور کی ایک مثل ہے. دیکھو اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے, لیسا کا مثل ہی شے, لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے. مثل اور مثل کا فرق یہ ہے کہ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا, اور مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا. تھوڑی سی لطافت ہے, اس کی ذات جیسا کوئی نہیں, لیکن اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے کچھ ہستیوں کو. اس کے نور کی مثل اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے, اس کی مثل نہیں ہے لیکن اس کے نور کی مثل ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن, جیسے کہ ایک چراغ ہو, فیہا مصباح, اور جیسے کہ ایک تاک ہو, اس تاک میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ, یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے, اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں. عجب آیت ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور یہ چراغ ہمیشہ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, جو ہمیشہ دائمی رہے گا اور جاری رہے گا. لا شرقیۃ ولا غربیہ, یہ جو شجرہ مبارکہ ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یکاد زیتھا یضیء, اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, خلاصہ اس کا یہ کہ چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو,
تب بھی اپنا نور دیتا رہے گا، اس لیے کہ نور علی نور، یہ قرآن ہے، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ مثالیں بیان کرتے۔ اچھا یہاں پر تاک کون ہے، چراغ کون ہے، فانوس کون ہے؟ ایک داستان ہے یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں مولا نے بیان فرمایا ہے۔ تاک پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تاک وہ مقام ہے کہ جہاں چراغ رکھا جائے۔ فرمایا المشکات یا فاطمہ، جہاں نور الہی کا چراغ رکھا ہوا ہے نا، وہ بیت فاطمہ ہے۔ اس لیے کہ اس ایک گھر میں آپ کو نبوت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی، امامت بھی ملے گی۔ بی بی فاطمہ وہ ہے کہ جو نبوت کی بیٹی ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے۔ بات واضح۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اچھا اس تاک سے مراد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، چراغ سے مراد المصباح هو الحسن، چراغ حسن مجتبی ہے۔ دیکھو حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو، یہ بات پہنچی میں نے کیا عرض کیا؟ حسین، اب میں کیا عرض کروں، حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے۔ چراغ ہے حسن اور وہ فانوس ہے الحسین، الزجاجہ هو الحسین، امام حسین علیہ السلام۔ دیکھو فانوس جو چراغ کی روشنی نا وہ پھیلتی فانوس سے، یعنی پنجتن پاک میں سے ہر ایک کا نور وہ پھیلے گا ذکر حسین سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہ شجرہ مبارکہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی کیا، شجرہ ملونہ کا ذکر بھی کیا۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو خواب دکھلایا تھا وما جعلنا الرؤيا التي الا اريناك الا فتنة للناس، ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا تھا وہ انسانوں کا امتحان ہے۔ والشجرة الملعونة في القرآن، حضور نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے منبر پہ بندر آ گئے اور حضور بڑے مغموم تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ یہ جو بنی امیہ کا زمانہ ہوگا نا 80 برس کا، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ہر سال ایک رات ایسی عطا کریں گے کہ جو بنی امیہ کی پوری حکومت سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور کو شب قدر عطا ہوئی تھی۔ شب قدر کی تاریخ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ بنی امیہ کی پوری حکومت وہ 1000 مہینوں تک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہرحال تو شجرہ ملونہ کا ذکر بھی ہے۔ اب میں شجرہ ملونہ کی تفصیل میں کیا جاؤں کہ کون ہے شجرہ ملونہ؟ جو شجرہ مبارکہ کے مقابلے میں کبھی بھی آیا۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آیا ہو یا آئی ہو؟ جی تو شجرہ مبارکہ کے مقابلے میں جو کبھی آیا وہ شجرہ ملونہ سے۔ بس آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ بات کو تمام کر دوں، یہ شجرہ مبارکہ، یہ نور الہی ایک ایسے گھر میں ہے کہ جس کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس گھر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملی؟ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملی؟ اس گھر سے ملی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، شواہد التنزیل میں علامہ عبید اللہ ابن عبداللہ حسقانی حنفی نیشاپوری نے لکھا اس روایت کو، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک گھر ایسا ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ میں اس لیے یہ روایت پڑھا ہوں کہ آپ خیمہ حسینی پہ آپ بیٹھے ہوئے، گویا مولا کے گھر کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کہ کون سا گھر ہے ایسا کہ جس کی تعظیم کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے یہ بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا۔ سنیے گا، کچھ لوگوں کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ جب انبیاء کی فضیلت بیان ہو تو ساتھ میں علی کی فضیلت نہ جڑ جائے، تو اس میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے لیکن میں جگہ کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا،
اب آپ تصور کیجئے گا کس مقام پر آپ تشریف فرمائے. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انبیاء کے گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، جہاں گھر ہو انبیاء کے اس کی تعظیم واجب ہے. حاذل بیت میں نا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، روایت کا جو جملہ ہے، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے جس کی تعظیم واجب ہے؟ اور اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف. یقین جانو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھر بھی انہی میں سے ہے. حضور نے فرمایا نعم من افاضلہا، یہ گھر ان میں سے نہیں ہے، یہی تو سب سے افضل گھر ہے جس کی تعظیم واجب ہے. ہائے 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 بس اللہ. بھئی یہاں تو وہ مرکز انوار الہی ہے کہ نور الہی کی خیرات یہاں سے بڑھ رہی ہے، اور مجھے بے شک ایسا ہی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. کپڑے میرے حسین سے بنوا کے لے گیا، اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. نہیں اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے. بات پہنچ رہی ہے بھائی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا، اور آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. جو نصیب سے بڑھ کے مانگنا چاہتے ہیں، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. آخری مصرع. فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. تو جب حسین نے راہب کو عطا کیا، فطرس کو عطا کیا، حر کو عطا کیا، تو کیا اپنے ماتمی کو عطا نہیں کریں گے؟ اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. لبیک یا حسین، آخری نجف رسا. بات تمام ہو گئی. سوال مانگ، جس چیز کا دنیا میں ہے ملنا محال، مانگ. جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حسین کی. جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حسین کی. خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال بس عزیزوں، جب نور الہی کے مرکز کے ساتھ تشریف فرمائے، جہاں ان کے جیسے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، تو جیسے اس مقام کے مصائب ہیں، اسی مقام سے رخصت علی اکبر ہے، اسی مقام سے رخصت ابو الفضل عباس ہے. یہیں ایک 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کے ذوالجناح کی سموں سے لپٹ کر کہا ہے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. یہ وہ مقام ہے عزیزوں. کربلا تو انسان آتا ہی رونے کے لیے ہے، اور اس مقام پر ہر شہید یہاں سے گیا، پھر ہر شہید کا لاشا بھی اسی مقام پر آیا. ایک لاشا ایسا ہے جو بڑا منفرد آیا تھا. حسین گٹری میں اس لاشے کو لے کر آئے تھے یار.
دیکھو مقام علی اکبر پر شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہوا، مقام علی اصغر پر حسین کے ششمائے کا ذکر ہوا، لیکن یتیم حسن کا ذکر چند لمحوں میں۔ حسین جب اس لاشے کو لے کر آئے، بی بی زینب نے پوچھا کہ بھیا تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں پر ہے؟ کہ بہن یہ پشت پر جو گٹری دیکھ رہی، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ 13 سال کے نوجوان کی میت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو۔ اسی مقام پر اول محمد کا ماتم ہے۔ کیا عرض کروں عزیزو، اسی مقام پر رخصت حسین ابن علی ہے۔ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اسی مقام سے حسین کا زلزلہ بڑھا، اسی مقام پر خالی زلزلہ آیا۔ 4 سال کی بچی نے سوال کیا، اسقیا ابھی ہم قتل اتشانا، یہ بتا بابا کو کچھ پانی پلایا تھا کیا؟ ہم قتل اتشانا، یہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ دیکھو اللہ جانے پھر کس نے کب آنا اس مقام پر، اللہ جانتا۔ یقین جانو یہ شکریہ کا مقام ہے۔ اے مولا، یہ ہاتھ کہاں اس قابل تھے کہ آپ کی زری تک پہنچ سکتے، یہ نگاہیں کہاں اس قابل تھیں کہ آپ کے گنبد کو دیکھ سکتی مولا، یہ قدم کہاں اس قابل تھے کہ آپ کے حرم میں جا سکتے۔ خیمہ گاہ حسینی پر آپ نے بلایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شام غریبہ خیمے جلنا شروع ہوئے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سکینہ کی بالیاں چھین لی گئی۔ ایک جملہ کہتا ہوں مصائب کا، اب اس سے زیادہ تو شاید کیفیت کا بیان ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ جب بی بی حاضرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ جب امام صادق سجدے میں جاتے تھے تو دعا فرماتے کہتے تھے پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما دو حسین کے۔ جو یہاں بھی بلند آواز سے فریاد کر کے نہ رو سکے وہ کہاں روئے گا؟ ظاہر حسین کا مقام یہ ہے، روایت میں تحضر عند قبر ابنہا، بی بی فاطمہ خود اپنے بچے کی قبر پر حاضر ہوتی ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لِزُوَّارِهِ، حسین کا ظاہر تو بعد میں مغفرت کرتا ہے، حسین کی ماں پہلے کہتی ہے پروردگار یہ میرے بچے کا ظاہر۔ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، آخری ایک روایت پڑھنی ہے مجھے، تقریباً یہ روایت میں خیمہ گاہی میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ کہیں اور پڑھنے کی سکت بھی نہیں۔ ایک کیفیت ہے کہ ہر بیوی کے سر سے ایک کے بعد ایک چادر چھین لی گئی۔ بیبیاں جب سجاد کے خیمے میں پہنچی، شہزادی نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا سجاد جل کر مر جائے یا باہر چلے جائے۔ ایک بیان ہے جو بزرگ علماء نے کہا ہے کہ خولی بعد میں آیا، اس نے دیکھا اس پر لعنت و بے شمار، اس نے دیکھا فقط ایک بی بی کے سر پر چادر باقی ہے۔ تو سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا۔
کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حسین کی بہن کی چادر. اسی خیمہ گاہ میں یہ مصائب ہے. زینب کی چادر چھین لی گئی. لیکن ایک کیفیت ہے یہاں پر. آپ کو پتا ہے بیویوں کی چادریں کیسے چھینی گئی تھی؟ نیزے کی انیاں مار مار کر. مجھے معاف کیجئے گا، عزادار کا دل بڑا زخمی ہوتا ہے. اب یقین جانے میرا اندر سے وجود کہاں پر ہے، میں آگے جملہ کیسے کہوں. کھولی کہتا ہے میں نے نیزہ مار کر چادر زینب کو چھیننا چاہا. بی بی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا. کھولی جوان ہے، زینب بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن عباس کی بہن ہے زینب. کہتا میں چادر چھین چھین کر تھک گیا، میں چادر نہیں لے پایا. کہتا مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا. جس کے دل میں جتنا دم ہے نام ہے حسین برابر. اگلا جملہ میں نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں. بس اتنا ہے کہ بی بی کی پیشانی سے خون جاری. چادر چھن گئی. زینب نے فرات کا رخ کیا. کہا عباس تیری بہن پتھر کھاتی رہی. ابا چادر چھن گئی. ابا سکینہ تماچے کھاتی رہی، زینب پتھر کھاتی رہی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ بلا بابا کا سر منہ پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. ایک روایت پڑھوں گا عزیزوں. ایک روایت باقی تھی، میرے بھائیوں نے کلام پڑھا اسی سے متصل. کیا ہی بات ہے. یقین جانو خود میں نے بہار و انوار کی روایت خود پڑھی ہے. میں نے یہ سکینہ کو فقط تماچے نہیں مارے گئے، سکینہ کو پشت پر نیزے مارے گا. بچی منہ کے بل زمین پر گر گئی. بچی نے کہا ظالم میرے گوشوارے لا چھین بابا نے بہت پیاس. بہار و انوار کی روایت ہے سکینہ کی بالیاں ایسے چھینی، سکینہ کا لہو چہرے تک بہتا رہا.